اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کے صنفی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے فرق رکھا ہے۔ مرد کا جسم اور عورت کا جسم دونوں کا الگ الگ ہے۔ اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی نازل فرمائے۔ یہ کہنا کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہے، یہ عقلاً بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی کی رعایت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جو نازل فرمائے ہیں، اب جو اللہ کو مانے ہی نہیں اس کی بات ہی الگ ہے۔ اسلام کا جو حکم ہے وہ فطرت کے مطابق ہے۔ انسان اور جانوروں میں فرق ہے۔ جانور کے اندر حیا کا مادہ نہیں ہے، شرم کا مادہ نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کی صفت رکھی ہے۔ حیا کہتے ہیں انسان کے اندر وہ صفت جو فطرت کے خلاف کام کرنے سے اسے روک دے۔ فطرت کے خلاف کوئی بھی آدمی جیسا بھی ہوگا، وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری شرمگاہ ظاہر ہو جائے۔ وہ فطرت میں اس کی داخل ہے، چاہے جو بھی ہو۔ وہ پاگل بھی اگر ہے تو وہ بھی اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ تھوڑا بڑا شعور والا ہوتا ہے تو وہ بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فطرت میں داخل ہے کہ ہمارا عزم، ہمارا سطر ظاہر نہ ہو جائے۔ تو پردہ یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اگر انسانی فطرت میں داخل نہ ہوتا تو انسان جہاں چاہتا استنجا کر لیتا، جہاں چاہتا قضائے حاجت کر لیتا، جہاں چاہتا کپڑے کو اتار دیتا۔ لیکن کوئی بھی آدمی چاہے اللہ کو مانے یا نہیں مانے، اگر وہ انسان ہے تو اس چیز کا ضرور خیال کرتا ہے کہ ہم ہر جگہ کپڑے کو نہ بدلیں۔ اس لیے پردہ یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ آج بڑا زور و شور سے پورے ہندوستان میں یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ پردہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ کچھ مسلم خواتین جو برائے نام کے مسلمان ہے، وہ یہ بڑے زور و شور سے میڈیا میں آ کے کہہ رہی کہ ہم نے بھی قرآن پاک پڑھا ہے لیکن پردے کا حکم ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سے قرآن پاک اس نے پڑھا، کہاں پڑھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سورہ نور کی آیتیں تلاوت کر لیتی، سورہ احزاب کی آیتوں کو پڑھ لیتی تو معلوم ہو جاتا کہ پردے کا حکم ہے یا نہیں۔ لیکن دو چیزیں الگ الگ ہیں جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے خلط ملط کر دیا۔ ایک ہے حجاب جو عربی کا لفظ ہے، اس کو پردہ کہتے ہیں، اور ایک ہے ستر۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ستر جو ہوتا ہے وہ خلوت ہو یا جلوت ہو، وہ ہمیشہ فرض ہوتا ہے، اس کا ڈھانکنا ضروری ہوتا ہے۔ اور حجاب یا پردہ اس کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر کے کہاں تک؟ گھٹنوں تک۔ یہ گھٹنا داخل ہے ستر میں۔ عام طور پہ مرد حضرات غسل کرتے ہیں تو ہاف کپڑوں کو پہن کے غسل کرتے ہیں۔ یہ دیہاتوں میں بھی، شہروں میں بھی عام رواج ہے۔
جو کسی طرح کا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ گھٹنا سطر میں داخل ہے۔ مرد کا ناپ سے لے کر کے گھٹنا تک یہ سطر ہے، اس کا چھپانا ہر حال میں فرض ہے۔ چاہے آپ تنہائی میں رہیں، چاہے آپ خلوت میں رہے، جلوت میں رہے۔ آپ کہیں گے تنہائی میں اکیلے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والتعری، اکیلے میں بھی ننگا پن سے بچو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں جو کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوتے ہیں سوائے 2 وقتوں کے، جب تم بیوی کے پاس جاتے ہو یا قضاء حاجت کے لیے جاتے ہو۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان فرشتوں سے حیا کرنی چاہیے، ان فرشتوں سے شرم کرنی چاہیے کہ انسان تنہائی میں بھی ہو تو اپنے آپ کو بے ستر نہ کر دے، بے لباس نہ کر دے، ننگا ظاہر نہ کرے، فرشتوں سے حیا کرے۔ ایاکم والتعری، تم ننگا پن سے بچو، فإنہ معکم، اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں، لا یفارقکم، تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں مگر 2 وقتوں میں، ایک یہ کہ انسان اپنی حاجت کو بیوی سے تکمیل کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب اور پخانے کے لیے۔ اور عورت کا سطر پورا جسم ہے سوائے 2 چیزوں کے۔ سطر، عورت کا جسم پورا کا پورا سطر ہے جسے ڈھانپ کر کے رکھنا ضروری ہے، لیکن 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ اس کو سطر میں داخل نہیں کیا ہے لیکن اس کا پردہ کرنا ہے، یہی تھوڑا سا فرق ہے۔ چہرہ اور ہتھیلی، ہاتھ اور پیر، یہ اللہ نے حجاب میں رکھا ہے، اس کو سطر میں نہیں رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ سطر میں اس کو رکھ دیتا تو گھر میں بھی باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، ان تمام حالات میں عورت کو چہرہ کا ڈھانک کے رکھنا ضروری تھا۔ بڑی مشقت کا باعث ہو جاتا، پریشانی کا سبب بن جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی کہ پورے جسم کو اللہ تعالیٰ نے سطر قرار دیا ہے، جس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہے، لیکن چہرہ اور ہتھیلی یہ پردہ میں داخل ہے، جس کا پردہ کیا جائے گا اجنبیوں سے۔ ضرورت کے حالات میں چہرہ کو کھولنا جائز ہے، جہاں ضرورت داخل ہے۔ آپ قاضی کے پاس جا رہے ہیں گواہی کے لیے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں علاج کرنے کے لیے، یا اور کوئی ایسی ضرورت ہو جائے جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہاں چہرے کو کھولنا جائز ہے۔ یہ مجبوری کے حالات میں ہے، عمومی حالات میں اس کا پردہ کیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ پردے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے یہ قرآن پاک میں ہے۔ اچھا آپ کہتے نہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو کہتا ہے اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، کہ اے صحابہ کی جماعت، اے پاکیزہ نفوس، اگر تم ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ آج کہتے ہیں لوگ ارے دل صاف ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کے دلوں کو اللہ نے آزمایا، امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا، پرکھا، پھر اللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ لوگ اللہ سے راضی ہے، ان کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتا ہے اذا سألتموہن، جب تم اس سے کوئی سامان مانگو، ازواج مطہرات سے، عورتوں کو سے کو سامان مانگنا ہو، فاسألوہن من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔
کیا صحابہ کرام کا دل صاف نہیں تھا؟ کیا ان کی نگاہیں صاف نہیں تھی؟ جو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، جب نگاہ گندی ہوگی تو دل کے صاف ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھا کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کیا کرے۔ یہ اللہ نگاہ کو جھکانے کا حکم ہے۔ پھر اللہ آگے عورتوں سے بھی کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن پاک میں صرف دل کا صاف ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس معاشرے میں فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو، بدکاری نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، فحاشی نہ ہو۔ عورتوں اور مرد کی مخلوط جماعت جہاں ہوگی وہاں فتنہ ہونا ہی ہونا۔ فتنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، ایک نوجوان وہاں ملا، اس کو موقع ملا چھیڑنے کا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ بھی عجیب و غریب ہیں، مخلوط تعلیم کے آپ لوگ قائل نہیں ہیں، عورت اور مرد ساتھ میں پڑھے گی کیا ہوگا؟ ارے دل صاف ہونا چاہیے۔ کہ نہیں فتنہ پریشانی ہے، دل فساد آتا ہے، آپ لوگ بھی عجیب و غریب ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سمجھانے کی کوشش کیا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سنایا، احادیث کو سنایا، نہیں مانے۔ گرمی کا موسم تھا، ان کے بیگ میں نیمبو رکھا ہوا تھا، انہوں نے جو ہے نیمبو کو نکال کر کے نمک لگایا اور چاٹنا انہوں نے شروع کیا۔ کھارا لے کر کے جب گرمی کا موسم ہو اور نیمبو ہو اور نمک لگا کے اس کو لگائے تو سامنے والا اس کو غور سے دیکھنے لگا، کیا بولے نیمبو ہو تو انسان کے منہ میں پانی آ ہی جاتا ہے۔ کب سمجھ میں آیا؟ میں تو کھا رہا ہوں لیکن آپ غیر اختیاری طریقے سے آپ کے اندر منہ میں پانی آنے لگا۔ ہم یہی کہتے ہیں عورت اور مرد ایک ساتھ جب جمع ہوں گے تو وہاں بھی اسی طرح سے پانی منہ میں آئے گا جس طرح سے بھی آئے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے عورت اور مرد ساتھ میں پڑے اور وہاں فتنہ اور فساد ہونا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جن کے معاشرے، جس کی تربیت پیدائش ایسے گھروں میں ہو جہاں شروع سے بچہ ہوش سنبھالے تو فلمی گانا کو دیکھے، ناچ دیکھے، ماں باپ ساتھ میں بیٹھ کر کے فلم دیکھے، ان کے دل کی حال اس کا تو کچھ احساس ہی نہیں ہوگا۔ دل ان کا سیاہ ہو چکا، انہوں کیا احساس کہ پردہ کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے۔ جہاں پر حیا ہوگی، انسانی فطرت ہوگی، وہاں تو یقیناً اس کا دل ملامت کرے گا کہ یہ غلط ہے۔ اب قرآن پاک کی آیتیں وہ آیتیں کیا ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات کو نازل کیا؟ بڑا زور و شور سے میڈیا میں لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ان قرآن پاک کی سورہ نور کی آیتیں کو اور سورہ احزاب کی آیتوں کو آپ غور سے سنیں کہ اللہ ہم سے کہتا کیا اور اللہ ہم سے مطالبہ کس طرح کر رہا ہے، کیسا معاشرہ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ مومنوں کے لیے طہارت قلوب کا سبب بنے گا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمام چیزوں کو جو لوگ کر رہے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جن کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں زینت سے مراد ہے کپڑے، جو نقاب کے کپڑے پہنتے ہیں وہ کپڑوں کو مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو، اچھے کپڑوں کو استعمال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ زینت کو کپڑوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں زینت سے مراد ہے زینت کے مقامات، جہاں پر زیورات کو پہنا جاتا ہے،
جہاں زیورات کو استعمال کیا جاتا ہے وہ مقامات ہے کہ اس کو ظاہر نہ کرے الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں چہرہ اور ہتھیلی داخل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے کو سینے پر ڈال لے، اسی کا نام ہے حجاب۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کو، اپنی چادر کو سینوں پر ڈھانپ لے۔ پھر اللہ فرماتے فَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنے چہروں کو نہ کھولے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہر کے سامنے، او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے خسر کے سامنے، او ابنائِهِنَّ، یا اپنے بیٹوں کو سامنے، او ابنائی بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہر کی دوسری بیوی سے جو اولاد ہے ان بیٹوں کو سامنے، او اخوانِهِنَّ، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن، یا مسلمان عورتوں کے سامنے۔ شریعت تو یہاں تک پابند ہے کہ کافر کی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر محرم میں شامل کیا۔ مردوں کو تو چھوڑ دیجئے، نسائہن اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے، اگر غیر مسلم عورت ہے اس کو بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کے درجے، یہاں تک شریعت پابندی لگا۔ او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان خادموں کے سامنے، ان مردوں کے سامنے جن کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمر گزر گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو عورتوں سے کسی طرح کی خواہش نہ رہی، ان کے سامنے اگر چہرہ وغیرہ کھلا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کے راز سے ابھی واقف نہیں ہے۔